مجھے پالنے والا کون ہے؟ تو ان کی امی جان نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں پالنے والی میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہیں خاموش نہیں رہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے امی جان آپ کو پالنے والا کون ہے؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال سن کر ان کی امی نے کہا کہ مجھے پالنے والے تمہارے ابو جان ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمارے ابو جان کو پالنے والے کون ہے؟ تو بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان خاموش ہو گئی، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکی، کیونکہ اس وقت بہت سارے لوگ بتوں کو مانا کرتے تھے، خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے۔ اسی میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لے کر ایک میسنجر بن کر اس بابل شہر میں تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ کی عمر 15 سال ہونے کے بعد جب بابل شہر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میلہ لگا ہوا تھا، سارے لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اس خانے میں تشریف لے گئے اور سارے بتوں سے فرمانے لگے کہ تم اپنے آپ کو خدا مانتے ہو تو بھائی بات کرنا تو اپنی مضبوط کرو۔ اور پھر دوسری بات کہنے لگے سارے بتوں کو مار کر چور کر دیا۔ پھر اس کے بعد بابل کے لوگ جو میلے کو گئے ہوئے تھے ریٹرن آ کر دیکھا تو کیا حال ہوا تھا ان کے جھوٹے خداؤں کا، ایک ادھر بکھرا پڑا ہے، ادھر پڑا ہے، ایک کی گردن اڑ گئی ہے، ایک کا ہاتھ اڑ گیا ہے، ایک کی ناک کٹ گئی ہے۔ اس کے بعد ساروں کو پتا چل گیا کہ یہ سارا کرایہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہمارے خداؤں کو انکار نہیں کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ دیکھ کر سارے بابل کے لوگ نمرود کے پاس پہنچ گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ اے نمرود، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے۔ تو نمرود نے فوراً اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جاؤ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے پاس بیٹھ کر کے ادھر لاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی بادشاہت میں پیش کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور کہا کہ اے نمرود تو خدا نہیں ہو سکتا، اللہ وہ ہے جو زندے کو مردہ کر سکتا ہے اور مردے کو زندہ کر سکتا ہے، صرف وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو نمرود کہنے لگا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندے